کہ قاسم سوری صاحب کا اس وقت کا فیصلہ جب لوگوں نے سائفر کو ڈینائی کیا کہ کوئی جسٹس کا فیصلہ اس کے اوپر جو ہے کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کے وجود سے لوگ یہ انکاری ہوئے. سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، یہی رولنگ تھی اس کی، اور اسی رولنگ کو جو ہے ایڈجوڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو لہٰذا اب آج 1 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا اور سائفر جو ہے غائب ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر آج 1 سال کے بعد کے حالات میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا تو شاید وہ فیصلہ نہ آتا جو اس وقت آیا تھا. وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا حالات پہ دار و مدار تھا، اس وقت ڈینائی کیا جا رہا تھا. آج سائفر کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا. شیر افضل صاحب پہلے سابق وزیر اعظم، پھر وزیر خارجہ، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، اور کل شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، آخر سلسلہ کب تک رکے گا؟ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر نہیں کرے گی. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں دیکھیں میری آبزرویشن یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہیں پورے ملک کے حالات، یہ ان کا بنیادی فرض ہیں. آئین نے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو دی ہے. یہ ان کی دیکھیں واحد جو اہم کام ہیں وہ ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ، اور یہ عدلیہ جو ہیں اس کی کسٹوڈین ہے. تو لہٰذا جب سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی پاکستان میں رول آف لا کی کو اسٹیبلش کرنے کی طرف، تب یہ چیزیں رک جائیں گی. ادروائز یہ جو سلسلہ ہے فسطیت کا، یہ میرا خیال ہے تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہیں تمام لوگ یہ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ اب ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تمام چیزوں سے ہو کے گزرنا ہے. اور جب ایک وقت آئے گا بلک میں لوگ سرنڈر کریں گے تو میرا خیال یہ ہے، دیکھیں آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈر ایک بہت اہم کام پرپس سرو کر دیتا ہے. لیکن جب ایک بندہ دیوار سے لگ جاتا ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، دست بغیرت چو نماند گریز، مقولہ ہے گربا. دوسرا شعر مجھ سے مس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر آپ ڈرائیں نا کمرے میں بند کر کے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ بلی جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بھی راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ پہ جپٹ جاتی ہیں، وہ کہتی بس ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اب ہم نے جلدی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو آگے کرنا ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا. ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سماعت ہوئی بیل پٹیشن کی، اور بیل پٹیشن جو ہے ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے. نوٹس سرکار کو دے دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ کار یہ ہیں کہ جب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے فکس ہوتی ہے. تو یہاں اس پریکٹس کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور تاریخ جو ہیں وہ شاید اگلے ہفتے کی آج منڈے کا دن ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے، منگلوار بھی ہو سکتی ہے. سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے. سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے. تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہیں اس کو سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ایکٹ ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، ادھر ابھی ہم جا رہے ہیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی کور کمیٹی کا آج جو انتہائی اہم اجلاس ہے، اور جس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منعقد کریں ملک بھر میں، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں. ورکرز کنونشن تمام پارٹیاں کر رہی ہیں، NP آج کل کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے کنونشن آئے روز ہوتے ہیں، اور
اس ملک میں جو حالات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابرین، انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ جی ہمارے کنونشن پہ پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹاج کیا جائے گا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی آپ کو بتانے کی۔ اچھا شیر افضل صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ملک بھر میں کنونشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ کنونشن سیاسی نوعیت کے ہوں گے یا پھر جس طریقے سے وکلا کنونشنز کر رہے ہیں یہ اسی کی کڑی ہوگی؟ وکلا کنونشن ایک علیحدہ سلسلہ ہے جس کا پارٹی کنونشن سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ورکرز کنونشن ہوتے ہیں جس میں ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں اور تمام پارٹیاں اپنے حلقوں میں اپنی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے متعلقہ صوبائی قومی حلقوں میں ورکر کنونشن کرے، اپنے امیدواران کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کریں پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ سرنڈر کریں، آئے سامنا کریں، اگر بے گناہ ہیں تو خود کو بے گناہ ثابت کریں کہ کمپین شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ چھپے رہیں گے، اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کے خیال میں پارٹی کو؟ دیکھیں، گناہگار اور بے گناہ کا سوال تو نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہیں، ایک پہلی بات تو یہ سب جو ہیں اپنی مرضی سے انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، یہ ایک فیصلہ تھا اور خان صاحب نے اس کی اپروول دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے؟ سارے سیاسی مقدمے ہیں، باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں جن FIR میں ان کو نامزد کیا گیا یا بعد میں جو ہے ضمنی کے ذریعے ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر 3 MPوں سے اینٹی کرپشن سے FIA، اور یوں جو ہیں لوگوں کی تذلیل بھی ہو رہی ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو لہذا اس چیز کا ہمارے پاس فی الوقت کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ یہ چیز واضح ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈرشپ کو اب منظر عام پہ آنا ہے، اور کب فیصلہ ہوتا ہے یہ کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا۔ آپ بڑے دبنگ لیڈر ہیں، آپ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا اور آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے کہ PTI کی کور کمیٹی میں کچھ غدار بیٹھے ہیں، آپ ان غداروں کا نام لینا پسند کریں گے؟ یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ نام لینا پسند کریں؟ میں آپ کو عرض کروں گا نا، میں نام لینے سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے، اور جو فیصلہ انہوں نے کیے ہیں وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ سر، قاضی فائز عیسیٰ سے تحریک انصاف کو کیا امید ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جو چیف جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کارروائی مناسب سمجھے گا وہ ہے عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جو عدالتی احکامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے عدلیہ کو وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں، لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے۔ عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے، جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں، وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو
रोकने के लिए क्या इकदाम जो हैं सुपीरियर जुडिशरी कर सकती है। मेरा ख्याल है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो खत काट हैं, जो इनके फ़ैसले हैं, जिस तरह ख़ुद अपने लिए इंसाफ के हसूल के लिए लड़ा, पाकिस्तान के अवाम और हम लीगल कम्यूनिटी बिलखसूस ये तवक्को रखते हैं कि ये अदालती निज़ाम को मजबूत करेंगे। जिन लोगों ने अदालतों की बेतौकीरी की है और जिन हुकाम ने उसका ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान में उन तमाम अहकामात के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये जायज़ा ले कि कहाँ पे किस तरीके से अदालती इख्तियारात को जो हैं या अदालती इक़दामात या अहकामात को फ्लाउट किया गया। और जब ये चीज़ें होंगी तो लोगों का एतमाद जो है अदलिया पे मजबूत होगा। बंदियाल 1 साल 7 माह गुजार के गए, उनका भी जस्टिस मुनीर की कैटेगरी में आएगा? मैं ये तो नहीं कहूँगा। जस्टिस मुनीर और जस्टिस बंदियाल साहब में बड़ा फ़र्क है। मुनीर ने बेसिकली पाकिस्तान में मार्शल लॉ या जो कानून की और आईन पाकिस्तान की पामाली को उन्होंने लीगलाइज़ किया था। ऐसा कोई मुकदमा बंदियाल साहब के सामने नहीं आया। बंदियाल साहब का जो दौर था आईनी और कानूनी एतबार से मैं उसको मिक्स ब्लेंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहता हूँ। कहीं पर वो सही गया, कहीं पर वो जिस तरह रात को 12 बजे जो है अदालत लगाना और फिर 14 मई के फ़ैसले पे अमल दरामद न करवाना और सास का नाम भी ले लेना। जी, जो देखिए ये अब हम कौम ही ऐसी बन गए हैं कि जब आप जजों के सासों की टेलीफोन टेप करेंगे और आपके पास ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये काम किसने किया है। सबसे पहले अहम ज़रूरत तो ये है ना कि मेरी प्राइवेसी को कौन जो है उसमें घुस रहा है, कौन उसको पामाल कर रहा है, इसका फ़ैसला होना चाहिए। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आजकल जो हैं बहुत सारे जज साहिबान जो हैं सुपीरियर जुडिशरी के, उनकी एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है और अदलिया को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि जब इनकी अपनी प्राइवेसी महफूज नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी प्राइवेसी को कौन महफूज करवाएगा। बंदियाल साहब के फैसले पर आपने कहा मिक्सचर है रॉन्ग और राइट का। कासिम सूरी साहब वाली जो रूलिंग है कानूनी और प्रोसीजर उसका देखा जाए तो वो फैसला उनका ठीक था या गलत था? बैसियत एक कानूनदान या बैसियत एक वकील के मैं ये सोचता हूँ कि कासिम सूरी साहब का उस वक़्त का फ़ैसला जब लोगों ने साइफर को डिनाई किया कि कोई जस्टिस का फैसला उसके ऊपर जो है कि साइफर कोई है ही नहीं, साइफर के वजूद से लोग ये इनकारी हुए। साइफर क्या था? पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को चलता कर दो वरना तैयार हो जाओ, यही रूलिंग थी उसकी और इसी रूलिंग को जो है एडजुडिकेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो लिहाजा अब आज 1 साल बाद हालात तब्दील हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी साइफर था और साइफर जो है गायब हो गया है। तो लिहाजा अगर आज 1 साल के बाद के हालात में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता तो शायद वो फैसला ना आता जो उस वक्त आया था। वो फैसला ठीक था या नहीं था? मैंने कहा हालात पे दारोमदार था, उस वक्त डिनाई किया जा रहा था। आज साइफर को माना जा रहा है, बल्कि साइफर की बुनियाद पे इमरान खान को जो है पाबंद सलासल किया गया। शेर अफजल साहब पहले साबिक वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर ख़ारजा, फिर वज़ीर आला पंजाब और कल शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, आखिर सिलसिला कब तक रुकेगा? ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर करने के लिए तैयार है? देखिए ये क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये सुप्रीम कोर्ट देख रही है पूरे मुल्क के हालात, ये इनका बुनियादी फ़र्ज हैं। आइन ने ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स को दी है। ये इनकी देखिए वाहिद जो अहम काम है वो है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ये अदलिया जो है इसकी कस्टोडियन है। तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की तरफ, तब ये चीज़ें रुक जाएंगी। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला है फिस्तैयत का, ये मेरा ख्याल है तब तक जारी रहेगा जब तक जो है तमाम लोग ये डिसाइड न कर दे कि अब हमने सरेंडर करना है, तमाम चीज़ों से हो के गुजरना है। और जब एक वक्त आएगा बल्क में लोग सरेंडर करेंगे तो मेरा ख्याल ये है, देखिए आप लोगों को डराते हैं, डर एक बहुत अहम काम पर्पस सर्व कर देता है, लेकिन जब एक बंदा दीवार से लग जाता है, वो फारसी का एक मकूला है ना,
کہ دست بگیرت چو نماند گریز مقولہ ہیں گربا، دوسرا شعر مجھ سے مس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر آپ ڈرائیں نا کمرے میں بند کر کے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ بلی جو ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بھی راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ پہ جپٹ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ہم نے جلدی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو آگے کرنا ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ کب تک توقع ہے آپ کو کہ یہ سائفر کے اندر ضمانت ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ جو باقی مقدمات ہیں ان کے اندر آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ لائے عمل میں پہلے بتا چکا ہوں، سائفر کی ضمانت جو ہے اگر انصاف ہو اور ہمیں قانونی ٹریٹمنٹ ملے تو یہ ادھر ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں ہونی چاہیے تھی، ہمیں ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انصاف لیتے ہوئے تو 2 سال قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کو لگ گئے تھے، تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا؟ یہ دارومدار فائز عیسیٰ صاحب پہ کرتا ہے کہ وہ اپنا معیار جو اس وقت اس کے لیے جو معیار تھا اس کو یہ اجازت دیتے ہیں، یا پھر جو وہ انصاف سمجھتے ہیں اس معیار کو اپنایا جاتا ہے۔ تھینک یو۔